بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بشیر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مصر کی سرزمین کے بہادر سلطان تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے ہوش سنبھالا اور اپنے آخری سانس تک دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور اپنی زندگی میں عالم اسلام کے بہادر سلطان نے بہت سی فتوحات حاصل کی، اور آپ کی مختصر سی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ جو کہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں۔ ویسے تو آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور منفرد واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہم سب آپ ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ مصر کی مغربی پہاڑیوں کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے، جسے آندھی کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان معظم، وہ قلعہ صلیبیوں کے قبضے میں ہے، اور وہ قلعہ اس علاقے کا سب سے بڑا اور منفرد قلعہ ہے۔ سلطان معظم، اس قلعے میں رہنے والے لوگ بے شک عیسائی ہیں، لیکن وہ اس عیسائی قلعے کے ظلم ستم سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اور اگر ان کو آپ جیسا حکمران مل گیا تو ہمیں شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ وہ سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اس قلعے کا جو حاکم ہے وہ بڑا ہی ظالم انسان ہے۔ اس کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ جب چاہتا ہے قلعے میں موجود لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور سلطان معظم، اس کے ظلم میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے قلعے کے رہنے والے لوگوں میں جس بھی آدمی کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی ہوتی ہے، وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس کو پکڑ کر قلعے کے اندر ایک منڈی لگواتا ہے، اور اس منڈی میں وہ قلعے میں رہنے والے معصوم عیسائیوں کی نوجوان بیٹیوں کو بڑے بڑے تاجروں کے ہاتھوں بھاری رقم لے کر بیچ دیتا ہے، کیونکہ اس قلعے میں رہنے والے معصوم عیسائی اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے، بس وہ اس ظالم کو، حاکم کو بد دعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ سلطان معظم، ان معصوم عیسائیوں نے بہت ظلم سہے، لیکن اب آپ جیسے حکمران کے منتظر ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے جاسوسوں کے ذریعے ہمیں خبر ملی ہے کہ ان عیسائیوں تک آپ کی بہادری، آپ کی دلیری اور آپ کی دانشمندی کے قصے پہنچ چکے ہیں، اور اب ان عیسائیوں کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں اس ظلم سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ واحد حکمران ہے، اور وہ واحد حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، اور کہا، میں نے آج تک اس قلعے کے بارے میں نہیں سنا، شاید وہ کوئی گمنام قلعہ ہوگا جو شاید تاریخ میں بھی نہیں لکھا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج تک اس قلعے کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکا، کیونکہ وہ گمنام قلعہ ہے، دنیا کی نظر میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے کہا، سلطان معظم، اگر وہ قلعہ واقعی میں مصر کی پہاڑیوں کے درمیان میں موجود ہے، اور وہاں ظلم کا نظام قائم ہے، اور اس قلعے میں رہنے والے معصوم لوگ آپ کے منتظر ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو مجھے اگر اپنی جان دے کر بھی ان کو انصاف دلانا پڑا تو میں ان کو انصاف بھی دلاؤں گا اور آزادی بھی دلواؤں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ کے قریبی ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آج رات ایک بڑا جرگہ بلایا جائے، اس جرگے کے اندر مجھے اس قلعے کی طرف جانے والے سارے کے سارے راستوں کا، اس قلعے کے دروازوں کا، اس قلعے میں موجود رہنے والے لوگوں کا، اور اس قلعے کے اندر تعینات سپاہیوں کی تعداد کا تعین کر کے بتایا جائے۔ اس کے بعد ہی ہم بیٹھ کر اس قلعے پر حملہ کرنے کے بارے میں ایک بہترین حکمت عملی بنائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے ایک وزیر نے کہا، سلطان معظم، جو قلعہ ہماری سرحد کے باہر ہے،
جو قلعہ عیسائیوں کے درمیان میں ہے اور جو قلعہ بالکل پہاڑیوں کے درمیان میں ہے، تو ہم اس قلعے کو کیسے فتح کریں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا لشکر لے کر جب اس قلعے کا محاصرہ کریں تو پیچھے سے صلیبی راستہ بند کر دیں اور پھر ہم درمیان میں پھنس جائیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں جب بھی جنگ لڑنے کے لیے گیا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں فاتح بن کر نہیں لوٹوں گا، بلکہ میں جب بھی جنگ کی طرف جاتا ہوں میں ہمیشہ خود کو فاتح سمجھ کر جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی رات کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا جرگہ بلایا اور اس جرگے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قلعے کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کی گئیں۔ سب کچھ دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس قلعے کو فتح کرنا اندھے کنویں میں کودنے سے کم نہیں ہے، لیکن ہم ان مظلوم لوگوں کی خاطر اس قلعے پر حملہ ضرور کریں گے۔ لہٰذا ٹھیک 15 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا لشکر تیار کیا اور ایک بہترین حکمت عملی کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن بدقسمتی سے اس قلعے کے حاکم کے جاسوس سلطان کے محل میں بھی موجود تھے اور انہیں اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ لہٰذا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے گرد محاصرہ کرنے کی تیاری مکمل کی تو پیچھے سے صلیبیوں کے سپاہیوں نے راستہ بند کر دیا۔ جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملی تو سلطان صلاح الدین نے اپنے پورے لشکر کو پیچھے پلٹ جانے کا حکم دے دیا، اور سلطان کا حکم ملتے ہی سلطان کے لشکر نے صلیبیوں کے سپاہیوں کو مار مار کر اپنا راستہ بنایا اور نکل گئے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے چند بہادر سپاہی اس قلعے کے قریب جا کر پھنس گئے۔ اب اگر سلطان صلاح الدین ایوبی پیچھے واپس لوٹتے تو صلیبیوں کے سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکڑ سکتے تھے۔ تو سلطان نے کہا کہ جس راستے سے ہم آئے ہیں، اگر ہم نے وہی راستہ اختیار کیا تو وہ ضرور گھات لگائے بیٹھے ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا جس سے ہم واپس جا سکیں، اور پھر ہم دوبارہ جب لوٹیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ۔ تو اتنے میں سلطان کے وزیر نے کہا، سلطان معظم، میں یہاں سے ایک قلعے سے پیچھے کی طرف جانے والا راستہ جانتا ہوں، اور اگر ہم اس راستے کے ذریعے جاتے ہیں تو ضرور ہمیں وقت زیادہ لگے گا، لیکن ہم صحیح سلامت اپنے محل پہنچ جائیں گے۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، پھر وہی راستہ اختیار کیا جائے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ اسی راستے سے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے سلطان کا قافلہ جب جنگل سے باہر نکلا تو اس وقت شام کا وقت ہو رہا تھا اور ابھی محل سے ایک دن کا سفر باقی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو کہا کہ آج کی رات ہمیں کسی نہ کسی جگہ آرام کر کے رات گزارنی ہوگی اور صبح ہی ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اب سلطان ارد گرد دیکھنے لگے تو ایک جگہ سے دھواں اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب سلطان کے حکم پر سپاہی نے گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ کر دیکھا تو اس نے کہا، سلطان معظم، وہ فلاں سامنے ایک سرائے نظر آ رہا ہے، لگتا ہے یہاں بازار ہے، ہم سرائے چلتے ہیں اور وہاں جا کر کھانا بھی کھائیں گے اور ہمارے گھوڑے بھی آج رات آرام کر لیں گے، اور پھر صبح ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سرائے کے اندر پہنچے، گھوڑوں کو استبل کے اندر باندھا اور ایک رات اسی سرائے کے اندر قیام کیا، اور صبح ہوئی تو سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بازار سے نکلنے لگے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بازار کے اندر بڑا ہی حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان نے دیکھا کہ بازار کے اندر ہر طرح کی اشیاء موجود تھی۔ پورا بازار خوبصورت چیزوں سے سجایا گیا تھا، چونکہ وہ بازار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کیونکہ اس علاقے میں سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی مرتبہ گئے تھے۔ لیکن سلطان کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی، کیونکہ بازار کے جتنے بھی گاہک موجود تھے وہ سب
چیزوں کو چھوڑ کر بس ایک ہی چیز خرید رہے تھے، اور وہ چیز دکان پر موجود تھی، اور وہ چیز تھی ایک چاندی کا گول برتن، اور وہ گول برتن ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں موجود تھا، چاہے بازار میں خواتین تھی، چاہے بچے، چاہے بوڑھے، سب کے ہاتھ میں وہ گول برتن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلطان حیران کہ اس چاندی کے برتن کا یہ لوگ کیا کریں گے، ہر آدمی کے ہاتھ میں یہی برتن ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر جیسے ہی آگے بڑھے تو سلطان نے دیکھا، تو سلطان کی مزید حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلطان نے دیکھا کہ تھوڑا سا فاصلے پر موجود دودھ فروشوں کی دکانیں شروع ہو گئیں، اور ان دودھ فروشوں کی دکانوں پر بڑا ہی ہجوم لگا ہوا تھا، اور ہر گاہک، ہر آدمی، ہر بوڑھے کے ہاتھ میں وہی چاندی کا گول برتن تھا، اور وہ اس دودھ فروش سے اسی چاندی کے برتن سے دودھ خرید رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی خاموشی توڑی اور سپاہیوں سے پوچھا، ارے یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر سب لوگوں کے ہاتھوں میں چاندی کے برتن کیوں ہیں، اور سب لوگ اس برتن میں دودھ کیوں خرید رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی خاص برتن ہے؟ تو سب سپاہی خاموش ہو گئے۔ تو اتنے میں اس ایک سپاہی بولا، سلطان معظم، میں اس علاقے کے قریب رہتا ہوں، میرے ماں باپ اور میرے آباء و اجداد بھی یہاں رہتے ہیں۔ سلطان معظم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب لوگوں کے ہاتھوں میں چاندی کے برتن کیوں ہیں، اور سب لوگ دودھ فروشوں سے دودھ کیوں خرید رہے ہیں۔ سلطان نے کہا، کون سا ماجرا ہے، بتاؤ۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، اس بازار سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے کے پاس میں ایک ولی اللہ کا مزار ہے، اور حضور اس ولی اللہ کے مزار کی سب سے بڑی خوبی مشہور ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ولی اللہ کے مزار کی شہرت کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے مزار، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی قبر مبارک ہر سال اپنے حجم میں بڑھتی ہے، اور حضور اب آپ دیکھیں کہ وہ قبر بہت حجم میں بڑی ہو چکی ہے، کیونکہ وہ بہت پرانی قبر ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیا کوئی قبر بھی بڑھ سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ہم جب سے پیدا ہوئے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اس ولی اللہ کی قبر ہر سال بڑھتی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میرا اس پر بالکل یقین نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ضرور بڑا ماجرا ہے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب ہم اس قلعے کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے لوٹیں گے تو فتح کی خوشی میں اس مزار پر ضرور حاضری دوں گا، اور ہم حقیقت کا پتہ لگائیں گے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کی طرف لوٹ گئے، اور چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس قلعے پر پوری تیاری سے حملہ کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی مرتبہ اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو سلطان نے اپنے کچھ سپاہیوں کا، یعنی جاسوس بنا کر اس قلعے کے اندر خفیہ طریقے سے بھیج دیے تھے، اور جب دوسری مرتبہ سلطان نے اس قلعے پر حملہ کیا تو ان جاسوسوں کی مدد سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو بڑی آسانی سے فتح کر لیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حاکم کا سر قلم کر کے اس قلعے کے لوگوں کے سامنے لٹکا دیا، اور کہا کہ اب ظلم کا خاتمہ ہو گیا، اس قلعے میں موجود جتنے بھی عیسائی ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق بالکل عبادت کرنے کی کھلی آزادی ہے، جو لوگ جس طرح چاہیں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں، اور تمہاری عزت کی حفاظت کرنا سلطان کی ذمہ داری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور حسن سلوک کو دیکھ کر قلعے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی بہادری سے اس قلعے کو فتح کیا، اور قلعے کو فتح کرنے کی خوشی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے میں جشن کا انتظام کیا گیا، اور قلعے کے تمام لوگوں نے جشن منایا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے وہی راستہ اختیار کیا جو راستہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے حملے میں شکست ہونے کی صورت میں کیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس سرائے کے قریب پہنچے
تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہم اسی قبر پر چلیں گے جو ولی اللہ کی قبر ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قبر ہر سال بڑھتی ہے۔ میں آخر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس قبر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ قبر ہر سال بڑھتی رہتی ہے اور اس کا حجم اتنا بڑھ گیا ہے۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس مزار کے قریب پہنچے تو سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ تمام لوگ جو اس قلعے کی طرف جا رہے تھے ان کے ہاتھوں میں وہی چاندی کے برتن اور ان برتنوں میں دودھ تھا اور وہ دودھ والا چاندی کا برتن لے کر اسی مزار کی طرف جا رہے تھے۔ جب اس مزار کے مریدوں کو پتہ چلا کہ اس مزار پر سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہے ہیں تو وہ اس مزار سے دور ہٹ گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے اور اس مزار کے قریب گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس مزار کو دیکھنے لگے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ مزار بالکل نیا لگ رہا تھا، یعنی کہ وہ قبر ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے اس کی بالکل نئی مرمت کی گئی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مزار پر موجود ایک شخص سے پوچھا جو اس مزار کی دیکھ بھال کرنے میں شامل تھا۔ سلطان نے کہا، کیا اس قبر کی مرمت کرتے ہوئے؟ انہوں نے کہا، حضور ہم اس قبر کو ہاتھ تک بھی نہیں لگاتے، یہ قبر مبارک ہر سال بڑھتی رہتی ہے اور یہ ہمارے اللہ کی شان ہے جو خاص طور پر اللہ نے ہمارے پیر کو بخشی ہے۔ یہ سن کر سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شخص سے پوچھا کہ مجھے اس مزار کے بارے میں مکمل بتاؤ۔ اس نے کہا، سلطان معظم میں اس مزار میں موجود خدمت کرنے والوں میں نیا نیا شامل ہوا ہوں، لیکن سلطان معظم میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس مزار کی خدمت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ مزار، یہ قبر سال میں ایک مرتبہ بڑھتی ہے اور ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ اور حضور دیکھیں کہ یہ قبر اتنی بڑی ہو گئی تو یہ دیکھ کر سلطان بھی حیران تھے کیونکہ وہ قبر حقیقت میں بہت بڑی ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کے سامنے اس قبر کو کھودنے یا اس مزار کے بارے میں جاننے سے گریز کیا اور وہاں سے چلے گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس قبیلے میں آ گئے جس قبیلے کے لوگ اس مزار پر وہ چاندی کا برتن اور دودھ دینے کے لیے جاتے تھے۔ یہ شاید ان کے عقیدے کے مطابق ان کی منت ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے کے لوگوں سے پوچھا کہ جو تم چاندی کا برتن لے کر جاتے ہو اور اس میں موجود دودھ ان کا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم جب ہم مزار پر جاتے ہیں تو مزار کے سامنے کھڑے سپاہی کہتے ہیں کہ پہلے چاندی کا برتن اور اس میں موجود دودھ لے کر آؤ، اس کے بعد ہی ہم تمہیں مزار پر جانے دیں گے، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہمیں تم چاندی کا برتن اور اس میں موجود دودھ دے کر جاتے ہو ہم وہ مزار پر چڑھاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ جو ولی اللہ اس دنیا سے چلے گئے اب اس کو چاندی کے برتن اور دودھ سے کیا تعلق؟ وہ برتن مٹی کا بھی تو ہو سکتا ہے، آخر چاندی کے برتن میں ایسا کیا ہے، یا کسی اور چیز کا، ضرور چاندی کا ہی کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے، کوئی بڑا ماجرا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبیلے کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون سا دن ہوتا ہے کہ جب قبر کا سائز بڑھتا ہے اور تمہیں بازار کے قریب بھی نہیں جانے دیتے؟ تو قبیلے کے لوگوں نے بتایا کہ سلطان معظم سال میں ایک وہ ایسا ہفتہ ہوتا ہے جس ہفتے کے اندر اس مزار میں موجود سپاہی ہمیں مزار کے قریب نہیں جانے دیتے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ سپاہی ہمیں اس ہفتے کے دوران مزار کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکنے دیتے، اور مزار پر موجود سپاہیوں کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کے قبر مبارک نے بڑھنا ہے اور جب تک ہمیں حکم نہیں ہوگا ہم تمہیں مزار کے اندر نہیں آنے دے سکتے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ معاملہ ضرور گڑبڑ ہے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب لوگوں کو اس مزار کے اندر نہیں جانے دیا جائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے دوران آخر اس مزار پر کیا ہوتا ہے، یہ لوگ آخر کیا کرتے ہیں۔ سپاہی نے کہا، سلطان معظم جیسا آپ کا حکم۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک اس مزار کے اندر قیام کرتے رہے، اور چوتھے دن سلطان کو
سلطان کے جاسوسوں سے خبر ملی کہ سلطان معظم کال سے لوگوں کو اس مزار کی طرف بھٹکنے نہیں دیا جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مزار سے تھوڑا سا فاصلے پر موجود جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ اگر اس قبیلے کے لوگوں کو مزار کی طرف نہیں جانے دے رہے تو پھر آخر اس مزار میں ایسا کیا ہوتا ہے، آخر ہونے والا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے تو سلطان نے دیکھا کہ خاص قسم کی مٹی جو گھوڑوں پر لاد کر کچھ لوگ لے جا رہے تھے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل تھے جو شکل سے مزدور لگ رہے تھے اور وہ اسی مزار کی طرف جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو کہا کہ اب یہی موقع ہے کہ ہم ان مزدوروں میں شامل ہو جائیں اور حقیقت کا پتہ لگا لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہیوں نے ان مزدوروں کو باندھ دیا اور ان مزدوروں کا جو سردار تھا اس کو کہا کہ اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، لیکن اگر تم نے وہاں جا کر کسی کو کچھ بھی بتایا تو تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ وہ مزدور بھی ڈر گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے سپاہی ان مزدوروں میں شامل ہو کر اس مزار پر پہنچ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھنے لگے کہ آخر اس مزار پر موجود وہ لوگ جو اس مزار کی دیکھ بھال کرتے ہیں اب کیا کرتے ہیں۔ تو جیسے وہ مزدور وہاں پہنچے تو انہوں نے حکم دیا کہ اس مزار پر مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ سلطان حیران ہو گئے کہ یہ تو کہتے تھے کہ قبر بڑھتی ہے اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر مٹی ڈالو۔ تو اس مزدور جو اس کا سردار تھا وہ کہنے لگا، حضور یہ کوئی قبر بڑھتی نہیں، یہ ہر سال کی طرح ہمیں بلواتے ہیں اور اس قبر پر بہت ساری مٹی چڑھانے کے بعد دوبارہ سے اس قبر کو بناتے ہیں، اور اسی طرح یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ قبر بڑھتی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ اس کا حلیہ ویسے کا ویسے بنا دیتے ہیں جو پہلے ہوتی ہے، لیکن اس قبر کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور یہ جہاں کے مریدوں کو کہتے ہیں کہ یہ قبر بڑھ رہی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جتنی بھی قبر بڑی ہے یہ ساری کی ساری مٹی ہے، اور یہ سب اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس بازار پر جو بھی آدمی آتا ہے وہ اس چاندی کا برتن اور ڈھیر سارا دودھ لیتے ہیں، اور حضور وہ برتن یہ جا کر بازار میں اسی وقت بیچ دیتے ہیں اور اسے یہ بڑی رقم کماتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دودھ ہوتا ہے یہ لوگ خود بھی پی جاتے ہیں اور کچھ بازار میں دودھ فروشوں کو بیچ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے تل ملانے لگے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور ان سپاہیوں نے اپنے لباس میں چھپی تلواریں نکالی اور ان پر حملہ کر دیا۔ جب ان سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے قبضے میں لے لیا تو سلطان نے پوچھا، بتاؤ تم آخر اتنے سونے کا کیا کرتے ہو جو تم چاندی کے برتنوں کو بیچ کر حاصل کرتے تھے؟ تو وہ سب خاموش ہو گئے، لیکن جب انہیں علم ہو گیا کہ اگر ہم نے حقیقت نہ بتائی تو سلطان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، اس مزار کے جو مرید لوگ آتے ہیں اور چاندی کا برتن اور دودھ دے کر جاتے ہیں تو اس دودھ میں کچھ دودھ ہم خود پیتے ہیں اور باقی کا دودھ ہم جا کر انہی دودھ فروشوں کے پاس بیچ دیتے ہیں جو ان لوگوں کو دوبارہ دودھ بیچتے ہیں، اور حضور یہ برتن جو ہم لوگوں سے برتن لیتے ہیں وہ برتن ہم دوبارہ جا کر انہی تاجروں کو بیچ دیتے ہیں، اور سلطان معظم اسی طرح ہم لوگوں کو بے وقوف بنا کر مال دولت بنا رہے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مزار کو دوبارہ سے کھدوایا اور اس کے اوپر موجود جتنی بھی اضافی مٹی تھی وہ ساری کی ساری ہٹا لی گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبر کی کھدائی کے دوران قبیلے کے لوگوں کو سامنے کھڑا کیا اور دکھایا کہ کس طرح وہ لوگ تمہیں بیوقوف بنا کر تم سے چاندی کے برتن اور دودھ لیتے تھے، اور اسی طرح وہ اتنے بڑے تاجر بن گئے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مزار کا راز فاش کر دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقلمندی اور بہادری سے لوگوں کو بیوقوف بننے سے بچا لیا۔ اور تاریخ کے بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اس مزار کا راز فاش نہ کرتے، اگر سلطان ان غداروں کو نہ پکڑتے تو شاید وہ قبر آج بڑھ کر ایک پہاڑی نما بن جاتی، اور وہ غداروں کا گروہ ایک بہت بڑا گروہ بن جاتا جو کئی سو سالوں تک لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے سونا لوٹتے رہے اور اسی طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے۔
دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔